حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ایک مجلس اعزا برائے ایصال ثواب جناب سید ممتاز حسین تاج ماحولی ابن سید حسن مرحوم کے دیسے کی مجلس کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تاج ماحولی صاحب نے اپنی حیات میں ایمان ابو طالب کے حوالے سے بہترین خدمت انجام دی۔ تمام ایسی فیملیز تھیں، تمام ایسے گھرانے تھے جن کو ایمان ابو طالب کے حوالے سے آپ نے راہ حق پر لائے اور شیعت کی بڑی خدمت انجام دی۔ کیونکہ مرحوم کا انتقال 12 محرم کو ہوا تھا اور ان کے دیسے کی مجلس بھی 12 محرم کو ہی منعقد ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہ کووڈ-19 کے جو حالات ہیں ان کے پیش نظر ان کے بیٹے جناب ثروت مہندی صاحب، ثروت ماحولی صاحب نے آج 14 محرم کو اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کا موضوع ان کے والد کا پسندیدہ موضوع یعنی ایمان ابو طالب علیہ السلام رہے گا۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب سید عروج عباس غازی پوری صاحب اور جناب سید مہدی رضا ماحولی صاحب۔ تو حضرات آئیے اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام ربانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے باقاعدہ طور پر تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا. اب ہم پیش خوانی کے لیے سرزمین غازی پور سے گزارش کریں گے محترم سید عروج عباس غازی پوری صاحب سے کہ وہ آن لائن تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. حاضرین السلام علیکم. میں عروج عباس غازی پور سے. جیسا کہ مجھے حکم ہوا کہ آج کی جو مجلس ہے برائے ایصال ثواب مرحوم سید ممتاز حسین صاحب عرف تاج ماحولی صاحب کی، اس میں پیش خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ان کے فرزند سید ثروت مہدی صاحب جو مہدی انکل میرے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ مجھے پیش خوانی کے فرائض کو انجام دینا ہے، اس لیے میں حاضر ہوں. اور جن کی مجلس ہے ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی ادیب شخصیت اور ایک ٹیچر تھے، وہ خاص کر کے بہت اچھے سوشل ورکر تھے. جو اسٹوڈنٹس پڑھائی میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے اور ان کو کسی طرح کی کوئی مالی پریشانی وغیرہ ہوتی تھی تو بہت اچھی طریقے سے ان کی فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے. اور ایک بہت ہی اچھے ڈیبیٹر تھے ماشاءاللہ سے، اور خاص کر کے ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام پر اور دیگر جو عقائد کے موضوعات ہیں ان کے اوپر بہت ہی بہترین انداز سے وہ ڈیبیٹ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے. اور ماشاءاللہ سے کئی فیملیز ایسی ہیں بڑھل گنج وغیرہ میں جن کو انہوں نے مذہب حقہ کی طرف ٹرن کیا اور مذہب تشیع میں واپس میں ان کو لے کر کے آئے ماشاءاللہ سے. تو آج ایک بہترین، ایک عظیم شخصیت کی، ایک سوشل ورکر کی، ایک استاد کی، ایک ادیب کی مجلس برسی ہے. اور چونکہ مہدی انکل نے مجھ سے کہا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں چند کلام پیش کرنے کے لیے، چند اشعار، لیکن خاص کر کے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں تو پرٹیکولر میرے پاس کلام نہیں ہے، لیکن کچھ کلام ایسے ہیں جس میں ان کی تعریف ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک مطلع اور چند اشعار پیش کرتا ہوں. فکر جب طے کر چکی زینے سبھی عرفان کے، فکر جب طے کر چکی زینے سبھی عرفان کے، پنجتن دکھنے لگے اور آنکھ پر قرآن کے. فکر جب طے کر چکی زینے سبھی عرفان کے، پنجتن دکھنے لگے اور آنکھ پر قرآن کے. شعر دیکھیں کہ سورہ الحمد کی صورت میں نازل کر دیا، سورہ الحمد کی صورت میں نازل کر دیا، لفظ اتنے بھا گئے اللہ کو عمران کے، لفظ اتنے بھا گئے اللہ کو عمران کے. شعر بطور خاص دیکھیں کہ مرتضیٰ نے اپنے قاتل کو پلا کر ایک جام، مرتضیٰ نے اپنے قاتل کو پلا کر ایک جام، آدمی کو سارے زیور دے دیے انسان کے، آدمی کو سارے زیور دے دیے انسان کے. اور میں اسے کیوں کر نہ مانوں مصطفیٰ کا جانشین، میں اسے کیوں کر نہ مانوں مصطفیٰ کا جانشین. ہر عمل جس کا مطابق ہو الہی شان کے، ہر عمل جس کا مطابق ہو الہی شان کے. اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مقتل میں بیعت کا جگر. دیکھیں چونکہ یہ مجلس ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے اور ٹاپک ہی ہے خود ایمان ابو طالب. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 18 بنی ہاشم کے تابوت اٹھائے جاتے ہیں بہت ساری جگہ پر، ہندوستان، پاکستان میں اور دیگر ممالک میں. دیکھیں وہ 18 بنی ہاشم ہیں، لیکن 18 بنی ہاشم ہونے سے پہلے وہ 18 بنی ابو طالب ہیں. آپ تمام کے شجرے دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ، سب سے پہلے وہ 18 بنی ابو طالب ہیں، پھر وہ پیچھے جا کر کے جناب ہاشم سے ملیں گے، لیکن پہلے تو وہ 18 بنی ابو طالب ہیں. تو جناب ابو طالب کا ہر سن میں
میں یہ کہوں کہ ہر سن کا ایک ابو طالب قربان ہوا ہے امام حسین علیہ السلام پر، اور خود امام حسین علیہ السلام ایک 57 سال کے ابو طالب ہیں، جناب عباس 32 برس کے ابو طالب، جناب قاسم 13 برس کے ابو طالب، جناب علی اصغر 6 مہینے کے ابو طالب. تو کسی بھی شہید کا اگر ذکر ہو ان 18 بنی ہاشم میں، 18 بنی ابو طالب میں، تو ایک طرح سے وہ خون ابو طالب کا ذکر ہے، وہ فضائل خون ابو طالب ہے. پیش کرتا ہوں کہ میں اسے کیوں کر نہ مانوں مصطفیٰ کا جانشین، ہر عمل جس کا مطابق ہو الہی شان کے. اور شعر دیکھیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مقتل میں بیعت کا جگر، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مقتل میں بیعت کا جگر، جب سینہ توڑی علی اکبر نے سینہ تان کے، جب سینہ توڑی علی اکبر نے سینہ تان کے. اور شعر دیکھیں کہ اس کے قدموں نے تیرے ذروں کو سونا کر دیا، اس کے قدموں نے تیرے ذروں کو سونا کر دیا، اے زمین کربلا صدقے تیرے مہمان کے، اے زمین کربلا صدقے تیرے مہمان کے. اور ہر برس مہمان ہوتے ہیں امیران جناح، شعر بطور خاص دیکھیں، ہر برس مہمان ہوتے ہیں امیران جناح، یہ شرف آیا فقط حصے میں ہندوستان کے، یہ شرف آیا فقط حصے میں ہندوستان کے. اور شعر دیکھیں کہ یا علی قربان جاؤں آپ کے بچپن پہ میں، یا علی دیکھیں زبان کا شعر ہے، یا علی قربان جاؤں آپ کے بچپن پہ میں، کیا تماچا ابو جہل کو مارا نیچے کان کے، کیا تماچا ابو جہل کو مارا نیچے کان کے. اور مقطع کا شعر ہے کہ 100 دفعہ 100 جان سے قربان ہو جانے عروج، 100 دفعہ 100 جان سے قربان ہو جانے عروج، اے علی اصغر تمہاری پھول سی مسکان کے، اے علی اصغر تمہاری پھول سی مسکان کے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک کلام اور میں پیش خدمت کرتا ہوں جس کی ردیف ہے دامن میں. مطلب پیش خدمت ہے کہ وسیلہ ہے جو حدیث کسا کے دامن میں، وسیلہ ہے جو حدیث کسا کے دامن میں، قبولیت کی سند ہے دعا کے دامن میں، وسیلہ ہے جو حدیث کسا کے دامن میں، قبولیت کی سند ہے دعا کے دامن میں. اب یہاں سے اشعار دیکھیں گے کہ فلک پہ جیسے ہی زہرا کی روٹیاں پہنچیں، فلک پہ جیسے ہی زہرا کی روٹیاں پہنچیں، رکھا خدا نے انہیں حل عطا کے دامن میں، فلک پہ جیسے ہی زہرا کی روٹیاں پہنچیں، رکھا خدا نے انہیں حل عطا کے دامن میں. اور شعر دیکھیں کہ برائے نصرت شبیر 2 کٹے بازو، برائے نصرت شبیر 2 کٹے بازو، ہے ان سے ہٹ کے بھلا کیا وفا کے دامن میں، ہے ان سے ہٹ کے بھلا کیا وفا کے دامن میں. اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ جہاں جہاں بھی جری کو حسین نے روکا، جہاں جہاں بھی جری کو حسین نے روکا، وفا کے پھول کھلے اتباع کے دامن میں، جہاں جہاں بھی جری کو حسین نے روکا، وفا کے پھول کھلے اتباع کے دامن میں. اور یہ شعر دیکھیں کہ سخی کا لال تھا فطرت میں ہی سخاوت تھی، سخی کا لال تھا فطرت میں ہی سخاوت تھی، وہ رکھ کے پیاس چلا القما کے دامن میں، وہ رکھ کے پیاس چلا القما کے دامن میں. اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ اسی کے خون نے رکھا ہے انبیاء کا بھرم، اسی کے خون نے رکھا ہے انبیاء کا بھرم، حسین لائے تھے جس کو ابا کے دامن میں، اسی کے خون نے رکھا ہے انبیاء کا بھرم، حسین لائے تھے جس کو ابا کے دامن میں. اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں کہ ہر ایسی شان سے قسمت جگا کے سویا ہے، ہر ایسی شان سے قسمت جگا کے سویا ہے، کھلے گی آنکھ رسول خدا کے دامن میں، ہر ایسی شان سے قسمت جگا کے سویا ہے، کھلے گی آنکھ رسول خدا کے دامن میں. اور مقطع پیش خدمت ہیں کہ عروج کر کے شریعت کے چاند کو روشن، عروج کر کے شریعت کے چاند کو روشن، ستارے سو گئے کرب و بلا کے دامن میں، ستارے سو گئے کرب و بلا کے دامن میں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. میں گزارش گزار ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ممتاز حسین عرف تاج ماحولی ابن سید حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ محترم جناب سید عروج عباس صاحب غازی پوری، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا. اور اب ہم
سرزمین ماحول کی طرف رخ کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کوہنہ مشق شاعر، بزرگ شاعر، استاد شاعر محترم سید مہندی رضا ماحولی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام سامعین کے درمیان پیش فرمائیں۔ رسول خدا کے نام ساری فضیلتیں ہیں رسول خدا کے نام، اور سرور بے شمار شہ انبیاء کے نام، سرور بے شمار شہ انبیاء کے نام، اور تعظیم جس کی سارے زمانے پہ فرض ہو، تعظیم جس کی سارے زمانے پہ فرض ہو، تعظیم اس نبی کی فقط فاطمہ کے نام، تعظیم جس کی سارے زمانے پہ فرض ہو، تعظیم اس نبی کی فقط فاطمہ کے نام۔ اور کیا جناب ابو طالب کے حوالے سماعت فرما لیں کہ تاریخ کے اوراق کی خوشبو دور ہے، تاریخ کے اوراق کی تاریخ کے اوراق کی خوشبو دور ہے، سب ہوں گے مسلمان مگر تو ہے، سب ہوں گے مسلمان مگر تو ہے۔ ہر دور کے افراد کے کفر و ایمان، ہر دور کے افراد کے کفر و ایمان کھل جاتے ہیں جس میں وہ ترازو تو ہے، کھل جاتے ہیں جس میں وہ ترازو تو ہے۔ اور ایک مسئلہ پر فرمانے جناب ابو طالب کے حوالے سے، نعت گوئی وہ عبادت ہے ابو طالب کی، نعت گوئی وہ عبادت ہے ابو طالب کی، مقتدی سب ہے امامت ہے ابو طالب کی، مقتدی سب ہے امامت ہے ابو طالب کی۔ اور یہ کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو نبوت کا دیا بجھ جاتا، یہ نہ ہوتے تو نبوت کا دیا بجھ جاتا، یہ نہ ہوتے تو نبوت کا دیا بجھ جاتا۔ دین اسلام عنایت ہے ابو طالب کی، دین اسلام عنایت ہے ابو طالب کی۔ اور یہ کہتے ہیں اولی جلسہ تبلیغ رسالت یعنی، اولی جلسہ تبلیغ رسالت یعنی ذوالشیعہ میں صدارت ہے ابو طالب کی، ذوالشیعہ میں صدارت ہے ابو طالب کی۔ اور یہ خاص طور پر کہ حشر تک دین کی بقا کا ہے یقین کامل، حشر تک دین کی بقا کا ہے یقین کامل، نسل در نسل ضمانت ہے ابو طالب کی، نسل در نسل ضمانت ہے ابو طالب کی۔ اور یہ کہتے ہیں یا تو دکھلائیے تاریخ میں بس ایک گناہ، یا تو دکھلائیے تاریخ میں بس ایک گناہ، یا تو یہ مانیے عصمت ہے ابو طالب کی، یا تو یہ مانیے عصمت ہے ابو طالب کے نعرے تلوار میں گزارے۔ اور اس دعوے کے ثبوت پہ پیش کر رہا ہوں، نسل ایسی کی مسلسل ہوئے 12 معصوم، نسل ایسی ہوئی، نسل ایسی کی مسلسل ہوئے 12 معصوم، مختلف نام ہے سیرت ہے ابو طالب کی، مختلف نام ہے سیرت ہے ابو طالب کی۔ اور اب کے خطبے میں قرآن کے بھی فکرے ہیں، ان کے سردار جوانان جنا، ان کے سردار جوانان جنا، ان کا تقیم یعنی جنت میں حکومت ہے ابو طالب کی، یعنی جنت میں حکومت ہے ابو طالب کی۔ اس طرح دیکھتے ہیں یہ لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے، وہ زیادہ اس سے محظوظ ہوں گے۔ اس طرح دیتے ہیں باطل کو بھتیجے کے جواب، اس طرح دیتے ہیں باطل کو بھتیجے کے جواب، جیسے درپردہ نبوت ہے ابو طالب کی، جیسے درپردہ نبوت ہے ابو طالب کی۔ یا نبی کیجیے
اب کار رسالت آغاز حکم رب کا ہے، حفاظت ہے ابو طالب کی. یہ دیکھیں گے خاص طور پر بیچ کا لفظ علی سوئے پیغمبر کی جگہ، یہ خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں. بیچ کا لفظ علی سوئے پیغمبر کی جگہ، یہ تو ڈالی ہوئی عادت ہے ابو طالب کی، یہ تو ڈالی ہوئی عادت ہے ابو طالب کی. کربلا نام کی دنیا میں بھی ایک جنت ہے، کربلا نام کی دنیا میں بھی ایک جنت ہے جس کے ہر پھول میں نگہت ہے ابو طالب کی. اور یہ پھر دیکھیں گے اب کے خطبے میں جزاک اللہ محترم جناب سید مہدی رضا ماحولی صاحب، آپ کا مرصع کلام سامعین کے درمیان پیش ہوا، اور ہم مجلس میں مزید تاخیر نہ کرتے ہوئے گزارش کرتے ہیں سرزمین فیض آباد سے حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں ہیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کا استقبال فرمائیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے جناب سعید صاحب کے والدین مرحومین کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ. اصل میں برادرم وسیم صاحب اس مجلس کے شان نزول اور اس کے اصل یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں وطن میں پڑوس میں گاؤں ہے ماحول، ہمارے گاؤں کے قریب میں، تو وہاں وہ انفارمیشن آفس میں رہے جناب سعید صاحب عرف سرور صاحب. تو یہ قدیمی مجلس ان کی ہے، 12 محرم کو ہر سال ہوا کرتی تھی، اور اس کا عنوان ہی ہوتا تھا ایمان ابو طالب. اور یہ اس سال جو ہے کرونا وغیرہ کی وجہ سے ہو نہیں پائی، تو اب یہ ہوا کہ آن لائن ہو جائے. آن لائن میں پھر میں نے سوچا کہ اب وہ اکیلے بیٹھ کر کے پڑھتے ہوئے عجیب سا دل بھی نہیں لگتا،
تو میں نے جو راستے سے فون کیا اپنے صاحبزادے کو ذکی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی آپ لوگوں سے گزارش کر دیں 2-4 لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، تھوڑا سا دل بھی لگے گا۔ تو حدیث تو میں نے وہ پڑھی ہے جس پر انشاءاللہ آؤں گا، اس لیے کہ مصائب تو امام ہی کا پڑھنا ہے۔ تو جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایک سب سے بڑی مجبوری یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ جس انسان کے، آپ لوگ تو فیض آباد میں رہتے ہیں اور بہت مجلسیں میری سنی ہیں، جنرلی آپ لوگوں نے مجھ سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شاید ہی کوئی مجلس سنی ہو۔ نہیں پڑھتا میں، پڑھی 1-2 مجلسیں پڑھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتا، 1-2 پڑھی، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھ کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر گفتگو کرنا، اس لیے کہ جس کے گھر سے ایمان چلا ہو، جس کے گھر سے ایمان پروان چڑھا ہو، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں باقاعدہ حوالے کے ساتھ موجود ہے لیکن آپ حضرات کو اعتبار طور سے، جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آ کے انہوں نے جناب ابو طالب کو اطلاع دی کہ بھائی آپ کے بھائی کے یہاں، یعنی جناب عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو جناب ابو طالب نے یہ جملہ سننے کے بعد جو فرمایا ہے، تو کہتے بھائی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میرے بھائی کی نشانی ہے، اللہ طول عمر دے، حیات دے، آپ کو بھی مبارک کرے۔ اس طرح کے جملے کہنے کے بجائے جانتے ہیں کیا فرمایا حضرت ابو طالب نے؟ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کو یہ اطلاع دی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو جناب ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کو جواب دیا کہ اور ایسا ہی فرزند، یہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ ابو طالب نے جواب دیا فاطمہ بنت اسد کو کہ ایسا ہی بیٹا اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا کچھ دنوں کے بعد، اور فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ آپ کا بیٹا نبی نہیں ہوگا۔ تو اب حضرت علی میں اور مولائے کا رسول اللہ میں ڈفرنس کتنا ہے؟ 30 برس کا۔ یعنی جو انسان 30 برس پہلے اطلاع دے رہا ہو کہ جیسا فرزند آج پیدا ہوا ہے 30 سال بعد ویسا ہی فرزند پیدا ہوگا، تو اس کے علم پر بحث ہونا چاہیے کہ اس کے ایمان پر بحث ہونا چاہیے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ واقعی عجیب بات ہے کہ اس انسان کے علم پر گفتگو ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے ایمان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اور یہ باقاعدہ روایات ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس گزشتہ انبیاء کے وصایا موجود تھے، اور جو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے رسول اللہ کے حوالے کیے ہیں، تو ان کے لیے بحث ہونا چاہیے کہ یہ گزشتہ انبیاء کے وصی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا علم ہے، نہ کہ ان کے جو ہے وہ ایمان پر بحث ہو۔ 1 2 امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں آپ، اس زیارت میں ہم آپ ایک فقرہ پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور تھا، کہاں تھا؟ فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، پاک صلبوں میں اور طاہر رحموں میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں اس فقرے کا زیارت میں کہ اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں اور طاہر رحموں میں تھا، مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا چاہیے تھا، جانا پڑے گا۔ حضرت باری تعالیٰ جل وعلا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک جناب اسحاق علیہ السلام۔ دونوں نبی ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن
ابراہیم کے بعد یہ دونوں فرزند یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نبی تو ہوئے، لیکن نبوت کا سلسلہ بجائے اسماعیل کی نسل میں آنے کے چلا گیا کہاں؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں۔ اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب، یعقوب کا نام تھا اسرائیل، اسرا مانے عبد، ایل مانے اللہ، اسرائیل کی میننگ ہے عبداللہ۔ اسی لیے جو اب یعقوب علیہ السلام کی نسل اور اولاد چلی وہ کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل۔ اب یہ سارے انبیاء کہاں آ گئے؟ بنی اسرائیل میں۔ یعقوب ہیں، یوسف ہیں، جناب موسیٰ، عیسیٰ تک، یہ سب کہاں آئے؟ بنی اسرائیل میں۔ ادھر جو سلسلہ آیا اسماعیل کا، اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ ہے۔ لیکن رسول اللہ کون ہے؟ یہ نسل اسماعیل میں ہے، اسحاق میں نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اسماعیل کے بعد سے لے کر کے اور عبداللہ تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں ہے، ساری نبوت کہاں چلی گئی؟ اسحاق کی نسل میں۔ اب پیغمبر کی حدیث آپ کے ذہن میں ہے، فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے بولیے میرا نور خلق کیا۔ پھر انہی حضرت نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں، سب سے پہلے ان کو خلق کیا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں ظاہراً بحار الانوار کی میں مس کر رہا ہوں 15ویں جلد یا 14ویں جلد ہے، اس کے اندر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ سے روایت ہے کہ ان اللہ خلق محمدن وهو روح، ان اللہ بعث محمدن نبیا وهو روح، اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا، کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے۔ کب؟ وهو روح، جبکہ وہ روح تھے۔ تو جب روح تھے عالم ارواح میں، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ کس کی طرف نبی بنایا؟ کہ الی الانبیاء وہم ارواح، انبیاء کی طرف، اور وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ سب روح تھے۔ کب بھیجا؟ قبل خلق الخلق بألف عام، مخلوقات کی خلقت سے 2000 سال پہلے عالم ارواح میں اللہ نے اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے اوپر نبی بنا کے بھیج دیا۔ یعنی رسول اللہ خلقت چھوڑیے، ساری دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے انبیاء کی ٹریننگ کا کام عالم ارواح میں شروع ہو گیا تھا، ان کے لیے نبی تھے۔ تو اب تو یہ بات طے ہے کہ کچھ نہیں تھا، رسول اللہ کا وجود تھا، کچھ نہیں تھا، امیر المومنین کا وجود تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو ایک بات طے ہو گئی، وہ حدیث اور یہ حدیث کہ ساری کائنات سے پہلے بولیے رسول اللہ اور مولا کائنات۔ تو جب یہ سب سے پہلے خلق ہوئے اور آئے ہیں کب؟ سب سے بعد میں، تو کہاں تھے؟ سوال ہوگا نا کہاں تھے؟ تو اس کے لیے بھی روایت ہے فی سرادق العرش، عرش الہی پر خدا کی عبادت میں، تسبیح و تقدیس میں مشغول تھے۔ اور اس کے لیے بھی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی، ہماری تسبیح سے فرشتوں نے تسبیح سیکھی۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے جو ہے لا الہ الا اللہ کہا تو فرشتوں کی سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، تو تھے۔ اب جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، بات یہاں سے چل رہی ہے، تو ان دونوں نوروں کو، نور مولا کائنات اور نور رسول اللہ کو رکھا صلب حضرت آدم میں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آدم کی پیشانی پہ نور چمکا، صلب۔ اب آدم کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ نور بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ نور آیا کہاں؟
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب میں۔ اب وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابراہیم کو اللہ نے عطا کیے 2 بیٹے، اسماعیل اور اسحاق، نبوت چلی گئی اسحاق کے نسل میں، لیکن یہ نور محمد و آل محمد، نور رسول اللہ اور علی کہاں آیا؟ صلب حضرت اسماعیل میں۔ اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ان سے نسلاً بعد نسل نور چلتا رہا، کہاں پہنچا؟ عبد المطلب تک۔ عبد المطلب کو اللہ کے بعد اللہ نے اس نور کو ڈیوائیڈ کیا، آدھا نور اس کائنات میں آیا عبداللہ کے ذریعے سے، یعنی رسول اللہ، نصف نور یعنی مولا کائنات اس کائنات میں ظاہر ہوئے ابو طالب کے ذریعے سے۔ ہو گئی نا بات؟ یہ پورا سسٹم آپ نے دیکھ لیا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں زیارت میں امام حسین سے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں اور طاہر رحموں میں رہا ہے۔ یہ پاک صلب اور طاہر رحم کون ہے؟ آدم سے لے وہ اسماعیل سے لے کر کے ابو طالب تک کوئی جو ہے وہ نبی نہیں ہے، اور یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں رہا۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ زیارت وارثہ صرف ابو طالب نہیں، بلکہ ابو طالب سے لے کر کے اور آدم تک جہاں جہاں یہ نور رہا ہے سب کے ایمان کا اعلان یہ زیارت وارثہ کر رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اور غور کریں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں تو ابو طالب علیہ السلام مومن نہیں، بلکہ زیارت وارثہ کے اعتبار سے صلب پاک ہے، جیسے اسماعیل کی صلب پاک ہے، اس لیے کہ نور وہاں بھی تو رہا ہے، جیسے ابراہیم کی صلب پاک ہے ویسے ہی جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں یہاں کچھ چیزیں راستے میں جو ہے وہ نوٹ کر کے لایا ہوں، سیٹ کر کے، کہ بقیہ عقلی بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں معصومین علیہم السلام نے جو حضرت ابو طالب کے سلسلے میں ارشادات فرمائے ہیں، معصومین سے مراد یعنی رسول اللہ، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، معصومین نے جو جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ارشادات فرمائے ہیں، اس میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں جتنا وقت رہا، 40 45 منٹ 50 منٹ پڑھ رہا ہے تو جتنا وقت رہا اتنا میں اس میں نقل کرتا ہوں۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور مولا کائنات نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا، تو پیغمبر جناب ابو طالب کے نعش مبارک کے پاس آئے، اور ظاہر جیسے مردوں کے اوپر چادر وادر ڈالی رہتی ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ جسم ڈھکا ہوا تھا۔ اب یہاں پر روایت کہتی ہے، اور یہ روایت آپ کو ملے گی کہاں؟ بحار الانوار جلد 35، امالی شیخ صدوق اور تفسیر قمی، اس مضمون کی تقریباً یہ روایت آپ کو 3 کتابوں میں مل جائے گی۔ کہتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہا؟ علی عمہ ابی طالب، اپنے چچا ابو طالب کے پاس، لیکن یہ حیات کی بات نہیں ہے، وَهُوَ مُسَجَّى، ان کے اوپر جو ہے وہ کپڑا پڑا ہوا تھا، جسم کو ڈھانک دیا گیا تھا، یعنی انتقال ہو چکا تھا۔ فقال یا ام، پیغمبر نے آ کے فرمایا اے چچا، کفلت یتیمن، آپ نے یتیم کی کفالت کی، وربیت صغیرا، بچے کی پرورش کی، ونصرت کبیرا، بڑے ہو کے پھر اسی کی آپ نے نصرت کی، فجزاک اللہ عنی خیرا، اے چچا اللہ آپ کو میری طرف سے بہترین جزا عنایت فرمائے۔ ثم امر علینا بغسلہ، یہ جملہ کہنے کے بعد یہ مولا امیر المومنین نقل فرما رہے ہیں، پہلے آئے لاش مبارک کے پاس اور یہ کہا چچا آپ نے میری کفالت کی یتیم کی حیثیت سے، آپ نے پرورش کی میری بچپنے میں، آپ نے نصرت کی بڑا ہونے کے بعد،
اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عنایت فرمائے۔ مولا فرماتے ثم امر علینا بغسلہ، اس کے بعد پیغمبر نے حکم دیا کہ غسل وغیرہ۔ علی، ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی اپنے ہاتھ سے چچا کو غسل دینا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی طرح کی ایک روایت اور بھی ہے کہ جب جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، مولا کائنات روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ بابا کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہاں یہ جملے ہیں کہ پیغمبر تشریف لائے اور آ کے فرماتے ہیں وصلت رحمن وجزیت خیرا، چچا آپ نے صلہ رحم کیا ہے، آپ کو بہترین جزا ملے۔ یا ام، یہ پیغمبر کے جملے ہیں جو نقل، یا ام، اے چچا، فلقد ربیت وکفلت صغیرا، آپ نے بچپنے میں میری جو ہے پرورش کی ہے، میری کفالت کی ہے، ونصرت وعزرت کبیرا، اور بڑے ہونے کے بعد آپ نے میری نصرت کی ہے۔ ثم اقبل علی الناس، جملہ یہاں ہے، ثم اقبل علی الناس، پھر رسول اللہ متوجہ ہوئے پبلک کی طرف، وقال، اور فرمایا، اما واللہ لاشفعن لعمی شفاعتا، خدا کی قسم کل کو قیامت میں میں اپنے چچا ابو طالب کی ایسی شفاعت کروں گا کہ یعجب بہا اہل الثقلین، کہ جس کو دیکھ کر کے جن و انس، ثقلین کے معنی جن و انس، تعجب کریں گے میری شفاعت کو سن کر کے قیامت میں چچا کے متعلق۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب ابو طالب جو ہے وہ، ان کا نام عبد مناف تھا۔ ابو طالب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے جناب طالب ان کا نام تھا، طالب کے بعد عقیل، عقیل کے بعد جو ہے جعفر، جعفر کے بعد سب سے چھوٹے مولا کائنات، اور سارے بیٹوں میں 10-10 سال کا ڈفرنس تھا۔ اس میں جو ہے روایات جو کہتی ہیں کہ جناب ابو طالب کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ لگاؤ کس سے تھا؟ عقیل سے، سب سے زیادہ لگاؤ عقیل سے تھا۔ اسی بات کی طرف اس حدیث میں اشارہ پیغمبر فرماتے ہیں عقیل کو خطاب کر کے، انی لاحبک یا عقیل حبین، اے عقیل میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا 2 سبب ہے، 2 وجہ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حبا لک، ایک تو مجھ کو خود تم سے محبت ہے اس لیے تم سے محبت کرتا ہوں، وحبا لحب ابی طالب لک، اور دوسری وجہ تم سے محبت کی یہ ہے کہ چچا ابو طالب تم کو زیادہ چاہتے تھے، تو اب ہوا نا کہ تجھے چاہوں، تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، تو عقیل سے اس لیے محبت رسول اللہ نے کہا ہے، اس لیے کہ تم سے چچا کو تو اب چچا کی وجہ سے جس سے محبت ہو جائے، خود اس چچا سے کتنی محبت ہوگی، اور پیغمبر کو کسی کافر سے محبت ہو نہیں سکتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ایک چچا اور ہیں ابو طالب کے، رسول اللہ کے، جناب عباس، وہ جن سے بنی عباس پوری نسل چلی۔ تو ایک دن عباس نے جو ہے وہ پوچھ لیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ آپ کا ابو طالب کے بارے میں وہاں کیا خیال ہے، کس حال میں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے خدا کی بارگاہ میں ساری خوبیوں کا امیدوار ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے یہ پیغمبر کی روایتیں ہو گئی۔ اب یہ روایت جو نقل کرنے جا رہا ہوں چھٹے امام، اب اماموں سے نقل کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی روایت کہاں ہے؟ بہار الانوار جلد 35 صفحہ 113، ایک کتاب ہے ایمان ابو طالب کر کے فخار ابن معد کی، اس کے صفحہ 108 پر
تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 380 پر، اور الغدیر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد 7 صفحہ 521 پر، وہاں یہ روایت ہے، ان کتابوں میں یہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مات ابو طالب حتی اعطى رسول اللہ من نفسه الرضا. ابو طالب کا انتقال اس عالم میں ہوا ہے کہ رسول اللہ ان سے راضی تھے اور خوش تھے. اب اس سے بڑھ کر کے اور ایمان کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ابو طالب کا انتقال نہیں اس وقت تک ہوا جب تک رسول اللہ راضی نہیں ان سے تھے. یعنی پیغمبر کی رضا کے ساتھ اس دنیا میں گئے ہیں. اور کیا کہنا اس انسان کا جو رسول اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے جائے. جب یہ طے ہو گیا کہ پیغمبر کے خوشنودی کے ساتھ ابو طالب اس دنیا سے گئے ہیں، تو اب جتنی روایتیں حضرت ابو طالب کے خلاف آئیں گی کہ ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے، جس کو میں دہرانا بھی ان کی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں، اس کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی. صلوات بر محمد و آل محمد. اب سنیے صاحب، یہی نہیں بلکہ دعائے توسل پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک، ہے نا، تو دعائے توسل میں 4 معصومین کا وسیلہ دیا جاتا ہے، یا عام دعائیں آپ کرتے ہیں تو اہل بیت کے توسل سے کرتے ہیں. ایک جگہ روایت میں ہے کہ ابو طالب کے وسیلے سے دعا مانگو. صلوات بر محمد و آل محمد. داؤد رقی، اتفاق سے آپ کے ہم نام داؤد صاحب، داؤد رقی آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور کہنے لگے مولا ایک آدمی کے اوپر میرا پیسہ باقی ہے اور وہ دے نہیں رہا ہے. اور وہ آدمی جس کے پاس وہ مکے میں جو ہے وہ جانے والے تھے، تو انہوں نے کہا مولا ایک آدمی کے پاس اب موٹی رقم ہے اور وہ آدمی دے نہیں رہا ہے، مولا کچھ بتائیے کیا کریں. سنیے آپ یہ روایت داؤد رقی نقل کرتے کس سے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. تو میں نے عرض کیا کہ مولا ایک آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی ہے، وہ دے نہیں رہا ہے، مولا کوئی صورت بتائیے کہ میرا پیسہ دے دے. حضرت نے فرمایا کہ جب تم مکے جانا تو نیابت میں کس کے عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب، آمنہ، فاطمہ بنت اسد کی نیابت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا. طواف میں کہ آپ حج کرنے جائیے تو آپ جس کی طرف سے چاہیے طواف کر سکتے ہیں. داؤد نے کہا میرا پیسہ پھنسا ہوا مولا کیا کریں؟ کہا اب جو مکے جانا تو عبداللہ، عبد المطلب، ابو طالب، جناب آمنہ رسول اللہ کی والدہ، فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ زوجہ حضرت ابو طالب، ان کی طرف سے طواف کرنا اور اس کے بعد خدا سے دعا کرنا. وسیلہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ عبد المطلب کے وسیلے سے، عبداللہ کے وسیلے سے، ابو طالب کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا. داؤد کہتے ہیں کہ میں گیا مکہ اور جیسا امام نے فرمایا تھا میں نے ویسا کیا. جب میں خانہ کعبہ سے نکلنے لگا مسجد الحرام سے، گیٹ کے اوپر دیکھا وہی آدمی جس کے اوپر میرا قرضہ باقی ہے، دے نہیں رہا تھا، وہ وہاں کھڑا ہے. کہنے لگے یار کتنا لمبا طواف کر رہے تھے بھائی، تم نے جھلا دیا، کب سے کھڑے ہیں تمہارا پیسہ دینے کے لیے. اب سمجھ میں آیا ابو طالب کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ بھی جو ہے وہ نقل کیا میں نے، یہ بھی وہی بحار الانوار جلد 35 اور ایمان ابو طالب کتاب کا نام ہے فخار ابن معاص اور الغدیر جلد 7. اب آئیے صاحب جو ہے وہ جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ نے جو وصیت کی ہے یا جو اشعار ہیں، دیکھیں کسی کے کا بھی نیچر جاننے کے لیے اس سے بات کر کے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آدمی کس ٹائپ کا ہے، اس کا کیا مزاج ہے، اس کا کیا نظریہ ہے. آپ ہماری 4-6 مجلس پر سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کا آدمی ہے. آپ کسی کے جو ہے وہ 2-4 شعر سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کس قسم کا آدمی ہے. تو اگر آپ کو ابو طالب کا ایمان سمجھنا ہے، ابو طالب کے اشعار سنیے.
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت کیا تھی، عظمت کیا تھی، شخصیت کیا تھی. اور باقاعدہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ باقاعدہ ان کو خواہش تھی اس بات کی، کہا کہ میرے والد کا دیوان جمع کرو اور اپنے بچوں کو تعلیم دو. اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. اب آئیے میں آپ کو سناتا ہوں ایک آدھ دو جو ہے وہ اشعار جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو ایک دن جو ہے ہوا کیا کہ پہلی نماز جماعت معلوم ہے کہاں ہوئی، کب ہوئی اور کون کون تھا؟ پہلی نماز جماعت خانہ کعبہ میں، رسول اللہ اور مولا کائنات. سمجھ گیا؟ ایک دن ابو طالب نے، اب دیکھیے اگر وہ اس دین پہ نہ ہوتے تو فوراً اپنے لڑکے کو تو ڈانٹ کے بلا لیتے نا. روایت کہتے کہ ایک دن مولا کائنات نے صلوات بر محمد و آل محمد، ایک دن جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا پیغمبر کو اور اپنے فرزند مولا کائنات کو نماز پڑھتے ہوئے. ساتھ میں جناب ابو طالب کے دوسرے بیٹے تھے جناب جعفر. بجائے اس کے کہ علی کو منع کرتے، روایت کہتی ہے کہ جناب ابو طالب نے جعفر سے کہا کہ اے بھیا جاؤ تم بھی کھڑے ہو جاؤ ان کے پیچھے، جیسے یہ لوگ پڑھنے جاؤ تم بھی پڑھو. جعفر آ گئے. اور اب تاریخ کہتی ہے کہ اسی حالت نماز میں رسول اللہ تھوڑا سا، جب ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے نا، جیسے ہی جعفر آئے رسول اللہ تھوڑا آگے بڑھ گئے تاکہ باقاعدہ جماعت ہو سکے. یہ وہ منظر تھا کہ اس کو دیکھ کے بھی حضرت ابو طالب نے شعر کہا فوراً، صلوات بر محمد و آل محمد. کتنا خوش ہوئے اپنے دو دو بیٹوں کو رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے. جناب ابو طالب خوش ہو کے کہتے ان علیاً و جعفراً، سے دو بیٹے ہو گئے تھے، و جعفراً ثقتی عند ملم الزمان والقربی، کہ میرے یہ دونوں بیٹے علی اور جعفر میرے ثقہ ہے، قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہیں، مشکلات اور شدائد میں میرے لیے قابل اعتماد ہیں. واللہ لا اخذل النبی ولا یخذلہ من بنی ذو حسبی. خدا کی قسم جب تک میرے یہ دونوں بیٹے ساتھ ہیں میں ہوں تب تک محمد نہیں کہا. کیا ہے؟ واللہ لا اخذل النبی، نبی کبھی رسوا نہیں ہو سکتے، ولا یخذلہ، اور کوئی ان کو رسوا نہیں کر سکتا جب تک یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. اللہ اکبر. انصرا ابن عمکما اخی لأمی من بینہم و ابی. اور پھر بیٹوں سے خطاب کرے کہتے ہیں تم دونوں اپنے اس چچیرے بھائی کی مدد کرنا، اس لیے کہ یہ میرے بھائی خالی باپ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ ماں باپ دونوں طرف سے میرے بھائی ہیں. جناب عبداللہ، دیکھیے جناب عبد المطلب کے جو ہے بیٹے جو تھے تو وہ مختلف ازواج سے تھے نا، لیکن رسول اللہ کے والد عبداللہ اور جناب ابو طالب یہ سگے بھائی تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب اب آئیے ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. اسبغ ابن نباتہ رضوان اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بہت خاص صحابیوں میں ہیں. اسبغ ابن نباتہ، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب مولا زخمی ہو کے آئے تھے سب کو باہر کر دیا گیا تھا، لیکن اسبغ نہیں گئے، پڑے رہے یہاں تک کہ مولا نے اجازت دی کہ اچھا بلا لو اسبغ کو. اتنا کلوز ہیں، اتنے بڑے عاشق ہیں امیر المؤمنین کے. اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا. یعنی اس روایت کو نقل کرنے والا کون ہے؟ اسبغ ابن نباتہ، بہت کلوز صحابی مولا کائنات کے. کہتے ہیں میں نے سنا مولا کائنات امیر المؤمنین کو اپنے والد کے
سلسلے میں کہتے ہوئے واللہ ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف صنما قط. اسبق کہتے ہیں کہ میں نے مولا کو کہتے سنا، اور مولا نے بھی کیسے کہا ہے؟ واللہ، قسم کھا کے، خدا کی قسم. اور قسم میں بھی سب سے سخت قسم یہی ہوتی ہے اللہ کی قسم. جی اسبق کہتے ہیں مولا نے کہا واللہ، خدا کی قسم، ما عبد ابی، نہ میرے باپ نے، ولا جدی عبد المطلب، نہ میرے دادا نے، ولا ہاشم، اور اوپر ولا عبد مناف، ہاشم کے اوپر، صنما قط، خدا کی قسم ان لوگوں نے کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی ہے، کسی بت کی عبادت نہیں کی ہے. فما کانو یعبدون، تو لوگوں نے کہا تھا پھر عبادت کس کی کرتے تھے؟ جب ان لوگوں نے کسی صنم کے آگے سر نہیں جھکایا تو فما کانو یعبدون، یہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ قال، مولا نے جواب دیا، کانو یصلون الی البیت علی دین ابراہیم، یہ سب لوگ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے ابراہیم کے طریقے پر. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک شخص نے مولا سے کہہ دیا کہ صاحب آپ کے میں نے کہا میری ہمت نہیں پڑتی اس طرح کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے، لیکن مجبوری ہے کہ علم تو ہو لوگوں کو. کسی نے کہا صاحب سنا ہے کہ آپ کے والد تو معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدن جہنم میں ہوں گے. فرمایا کیا؟ ابو طالب شفاعت کر دے دنیا جنتی ہو جائے. ہمیں عقل سے بتائیے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں مفہوم، کہ جس کا بیٹا جنت اور جہنم بانٹنے والا ہو اس کے باپ کو تم کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ جہنم میں جا سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. امیر المومنین ہی فرماتے. تو کہا بھئی پھر ان کا ایمان اتنا کیسے رہا؟ کان واللہ ابو طالب عبد مناف ابن مطلب مؤمنا مسلما. مولا فرماتے ہیں پھر قسم کھا کر کے، کان واللہ، خدا کی قسم. آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا نام کیا تھا؟ عبد مناف، عمران بھی اور عبد مناف بھی. کان واللہ ابو طالب عبد مناف ابن عبد مطلب. خدا کی قسم ابو طالب عبد مناف ابن مطلب مومنا مسلما، یہ مسلمان بھی تھے اور مومن بھی تھے. یکتم ایمانہم، لیکن اپنا ایمان چھپا کے رکھتے تھے. کیوں؟ یہ معمولی قربانی نہیں ہے. ایمان کیوں چھپا کے رکھتے تھے؟ کہ تاکہ بنی ہاشم کو کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے، خاندان والوں کو کوئی اذیت، یعنی ایک انسان اپنے خاندان کو سیو کرنے کے لیے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کہیں پڑھا میں نے کہ جناب ابو طالب مثل اصحاب کہف کے ہیں، صلوات در، جن کا ذکر قرآن میں ہے، صلوات در محمد وآل. جناب ابو طالب کیا ہے؟ اصحاب کہف کے مانند ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ جن کا ذکر قرآن میں ہے. مومن تھے، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. کہ اسی وجہ سے شاید پیغمبر سے روایت ہے، اللہ ابو طالب کو دوہرا اجر دے گا، ایک ایمان کا، ایک چھپانے کا. صلوات بر محمد و آل محمد. ابو ذر غفاری کہتے ہیں، اب سن لیجئے ایمان والی بات بھی، ان سبوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مکے والے سمجھ ہی نہیں پائے گا کیا ہوا. ایک دن ابو ذر کہتے ہیں، ایک دن جناب ابو طالب نے رسول اللہ سے پوچھا کہ بھتیجے بیٹا یہ بتاؤ تم حبشی زبان سمجھ لیتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا چچا دنیا کی کوئی زبان ایسی ہے جو میں نہ سمجھ سکتا ہوں. تو اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا یا محمد، یہ حبشی زبان میں ہے. صحیح اب جو لکھا میں پڑھے دے رہا ہوں اس میں زیر کہاں ہے، زبر کہاں ہے، میں کیا جانوں حبشی زبان، میں کیا جانوں حبشی زبان کیا ہے. جو لکھا ہے اسی طرح پڑھ دیتا ہوں کہ جب جناب ابو طالب نے کہا بیٹا حبشی زبان سمجھتے ہو،
پیغمبر نے فرمایا دنیا کی کوئی زبان ایسی ہے جس کو میں نہ جانتا ہوں. فرمایا یا محمد اسدن یا اسدن لمصافہ قاتلاہا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی میں خلوص کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور تم اس کے رسول ہو. اور کیا چاہیے؟ اب ان جو ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حبشی زبان کیا ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے امام سے عرض کیا مولا لوگ کہتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، مولا لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب جہنم میں ہیں اور اس سے اتنی اذیت ان کو ہے کہ ان کے جو ہے وہ سر کھول رہا ہے آتش جہنم سے، معاذ اللہ استغفر اللہ. ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کذبوا واللہ، سب جھوٹے ہیں خدا کی قسم. ان ابی طالب، جملہ سنیے چھٹے امام کا، صلوات بر محمد و آل محمد. واقعاً میں جو ہے وہ سعید بھائی کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے میرے ذمے یہ مجلس کر دی اور اس بہانے مجھ کو پڑھنے کا موقع مل گیا جناب ابو طالب کے سلسلے میں. اور یہ روایتیں آج کے پہلے مجھے بھی نہیں معلوم تھی. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ابو بصیر کہتے ہیں مولا پبلک یہ کہتی ہے، کیوں دہراؤں، سن چکے ہیں آپ. امام نے فرمایا کذبوا واللہ، خدا کی قسم سب جھوٹ بولتے ہیں. ان ایمان ابی طالب، سنیے یہ جملہ مست ہونے والا ہے. اگر واقعی آپ عاشق ہیں تو مست ہو جائے گا اس حدیث پہ جو چھٹے امام نے فرمایا. واللہ ان ایمان ابی طالب، فرماتے ہیں خدا کی قسم ابو طالب کا ایمان لو وضع فی کفت میزان، اگر کسی ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے، کس کو؟ ایمان ابو طالب کو. و ایمان ھذا الخلق فی کفت میزان، اور سارے لوگوں کا ایمان دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے. متوجہ ہیں آپ کیا ہوا؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے پر اور ساری دنیا کے مومنوں کا ایمان ایک پلڑے پر، لرجح ایمان ابی طالب علی ایمانہم، تو ابو طالب کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان پر وزنی اور ثقیل ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. میرے خیال میں 40-42 منٹ ہو گیا، مصائب بھی پڑھنا ہے ورنہ ابھی بہت کچھ تھا آپ کی خدمت میں نقل کرنے کو. ایک اور سن لیجئے، امام ہی کے جو ہے وہ اصحاب میں سے ہیں وہ استغفر اللہ، وہ تو دوسری روایت تھی. ایک جو لوگ گئے ہیں زیارتوں پر، انہوں نے جا کے وہاں رائے میں زیارت کی ہوگی. جناب کیا کہتے ہیں عبدالعظیم حسنی، ان کا روضہ رائے میں ہے، جن کے لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جس نے رائے میں عبدالعظیم کی زیارت کی گویا اس نے امام حسین کی زیارت کی. 11ویں امام سے عبدالعظیم بڑی عظیم شخصیت ہے، نسل امام حسن میں سے ہیں. عبدالعظیم کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا. صلوات بر محمد و آل محمد. میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا اور میں نے کہا مولا مجھے آگاہ فرمائیے کہ لوگ کہتے، وہی جو ابو بصیر نے پوچھا تھا چھٹے امام سے، یہی سوال عبدالعظیم نے کیا ہے 8ویں امام سے کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں. اب سمجھ گئے نا کیا کہتے ہیں، کیوں دہراؤں میں اس کو. میں نے خط لکھ کے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں. عبدالعظیم کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے مجھ کو جواب میں لیٹر لکھا، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإنك ان شککت فی ایمان ابو طالب کان مصیرک الی النار. یہ 8ویں امام کا فقرہ ہے. فرماتے عبدالعظیم
پبلک کو چھوڑو، اپنی خیر مناؤ۔ اگر تم نے ابو طالب کے ایمان میں شک کیا تو تمہاری جگہ جہنم ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا؟ ابو طالب کا ایمان نہیں، اگر ان کے ایمان پہ شک کرو گے تو تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا۔ 8ویں امام نے یہی تو لکھا کہ ان شککت فی ایمان ابی طالب فمصیرک الی جہنم، اگر ابو طالب کے ایمان پہ شک کرو گے تو تمہاری جگہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ جس کے ایمان پر شک کرنے کی بنیاد پر آدمی جہنمی ہو جائے تو پھر تو ہم کو لگتا ہے کہ باپ بیٹے کے لیے ایک طرح کی روایت آ گئی۔ بھائی مولائے کائنات کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان، تمہاری دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ باپ کے لیے مولا امام رضا نے کہا کہ جس نے ابو طالب کے ایمان پہ شک کیا وہ جہنمی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک شخص اور ہے یونس نام کا، بس یہ ایک روایت سن لیجیے ابھی مصائب شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص اور ہے، کیا نام ہے اس کا؟ یونس، امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا کہ ابو طالب کے بارے میں، مولانا کا پبلک کیا کہتی ہے ابو طالب کے بارے میں؟ تو میں نے کہا کہ مولا جان قربان ہو جائے آپ کے اوپر، وہ لوگ کہتے ہیں وہی کہ وہ جہنم میں ہے اور ان کا جو ہے وہ سر کھول رہا ہے۔ یونس کہتے ہیں امام نے فرمایا وہی جملہ جو ابو بصیر، کذب اعداء اللہ، خدا کی قسم دشمنان خدا نے جھوٹ بولا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہاں تک کذب واللہ فقط، یہاں کیا ہے کذب اعداء اللہ، دشمنان خدا جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو ایمان ابو طالب کا منکر ہے وہ اپنی جگہ جہنمی تو جہنمی، امام فرماتے ہیں وہ دشمن خدا ہے، عدو خدا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے آپ کو؟ کذب اعداء اللہ، جھوٹ بولتے ہیں دشمنان خدا۔ ان ابا طالب من رفقاء النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جھوٹ بولتے ہیں یہ سب دشمنان خدا۔ ہمارے جد ابو طالب انبیاء کے ساتھ ہیں، اولیاء کے ساتھ ہیں، شہداء کے ساتھ ہیں، صدیقین کے ساتھ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا بہترین ساتھ ملا ہوا ہے قیامت میں ابو طالب کو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس دو جملے مصائب کے۔ اب آ جائیے خطبے کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی تھی، میں نے کہا مصائب تو امام حسین کا ہی پڑھنا پڑے گا۔ وہ جملہ یاد ہے آپ کو کیا پڑھا تھا میں نے؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ آج تک 1400 برس ہو گئے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی شہادت کو، آج بھی حضرت کی بنیاد پر لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ محرم کی شروعات تھی، ظاہراً چاند رات تھی، شب اول محرم۔ ایک کوئی عالم دین ذاکر خطیب، انہوں نے 2 جگہ کا وعدہ لے لیا۔ ایک جگہ مثلا مغرب کے فوراً بعد، اس کے بعد تھوڑی دور کے اوپر کوئی دوسرا گاؤں تھا، وہاں کا وعدہ ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں صاحب وہاں سے مجلس پڑھ کر کے جو چلا، وہاں پہنچا دیکھا گاؤں کا دروازہ بند، کنارے کنارے دیوار، ایک دروازہ ہوتا تھا انٹری کا، وہ گیٹ بند انٹری کا۔ تو میں نے کھٹکھٹایا تو پیچھے سے میرے ہی محلے کے ایک لڑکے کی آواز آئی، علی نام تھا اس کا، پہچان لیا میں نے، وہ بدماش گنڈا نشے میں دھوت۔ میں نے کہا علی، گنداب کوئی گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا تھا، گندابی، کیا کر رہے ہو تم بھیا؟ دروازہ کھولو، میری مجلس کا ٹائم ہو رہا ہے، چاند ہو گیا ہے، محرم آ گیا ہے، شب اول محرم ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا تو علی نے دروازہ کھول دیا، دیکھا نشے میں دھت، اور بھی اس کے ساتھی جس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ مولوی صاحب کیا کہا؟ چاند ہو گیا ہے۔ کہاں؟
کہتا یعنی میں اتنا گندا ہو گیا ہوں، یعنی میں اتنا نالائق ہو گیا ہوں کہ مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہاں مجلس ہے۔ کہ نہیں جا سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں مولانا کہ چمچماتا چاقو، گنڈا تو آئی ہے، چمچماتا چاقو نکالا، کہ جا نہیں سکتے آپ، پہلے آپ کو میری مجلس پڑھنا پڑے گی۔ اچھا کیا واقعا لوگوں کو عقیدت ہے؟ ایک سے ایک لوگ ہیں، مگر حضرت عباس سے عقیدت ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، مجلس پڑھیں میری پہلے پڑھو تب جا کر کے گاؤں میں پڑھو گے، اور حضرت عباس کے مصائب پڑھو تب جاؤ۔ تو اب ایک تو ڈر، خوف، نشے میں چاقو۔ میں نے کہا علی تم ہوش میں نہیں ہو، چلو تم سے کل بات کریں گے، مجلس کا اپنا اصول ہے، ممبر ہونا چاہیے، مجمع ہونا چاہیے، یہ ممبر چاہیے، آؤ۔ کہنے لگے صاحب اس نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیا، گھٹنے دونوں زمین پہ رکھ دیا، کہا بیٹھا میری پیٹھ پر، یہ ہے ممبر۔ اب صاحب جان ہے تو جہان ہے، مرتا نہ تو کرتا کیا۔ کہنے لگے بھیا میں علی گندابی کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور جو ہو سکا اب ڈر کے مارے آواز کہاں، دو چار شعر مصائب کے حضرت عباس سے متعلق جو یاد تھے پڑھا، اب دیکھا کہ صاحب اس نشے کے عالم میں بھی رو رہا ہے۔ اس لیے جب روتا تھا تو پیٹھ ہلتی تھی اس کی، تو میں ہلتا تھا تو مجھ کو اندازہ تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے اس کو روتا بلکتا چھوڑا، میں چلا گیا اپنا اندر مجلس کے لیے۔ گاؤں ہی کی بات تھی، مسجد پہنچے دوپہر میں نے جب نماز کے بعد پڑھ کہا بھیا مبارک ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگے آج پہلی محرم، علی گندابی نے توبہ کر لی۔ دیکھیے ہم لوگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے ارے شرابی کبابی آدمی کہاں مجلس میں آ گیا، لیکن پبلک نے بھی کہا صاحب اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو چلتے ہیں اس کے گھر، کہتے ہیں یار شرماؤ مت، آؤ انجمن میں جو کچھ امام کا کام کرتے تھے کرو۔ پبلک پہنچ گئی صاحب مسجد سے ڈائریکٹ علی گندابی کے گھر، کھٹکھٹایا، بیوی آئی، کون؟ کہا علی بھائی، ہم کب سمجھ رہے تھے علی سے ملنے آئے ہو، کہاں؟ کہ وہ تو نہیں ہے۔ کہاں گئے؟ کہ وہ رات آدھی رات کو آئے تھے، آنکھ سرخ، روتے روتے لال، اور وہ صاحب دو ایک کپڑا رکھا بیگ میں، اور کہنے لگا کہ اگر آ گیا تو ٹھیک، نہیں بچے تمہارے حوالے، میں جا رہا ہوں کربلا۔ وہ تو چلے گئے کربلا رات۔ اللہ اکبر، ایک منٹ لگے گا پورا سن لیجئے کیسی ہدایت ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا۔ چلے گئے کربلا۔ یہ محرم تو اس علی گندابی نے کربلا میں گزارا۔ مرحوم مرزا بزرگ شیرازی کا زمانہ تھا مرجعیت کا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کربلا سے علی گندابی نجف چلے گئے، وہاں اب توبہ کر لیا، مومن ہو چکے ہیں۔ حرم کے اندر مولا کے مرحوم مرزا بزرگ شیرازی نماز پڑھاتے تھے، جا کے پیچھے ان کے اگلی صف میں ایک دم پیچھے کھڑا ہوتا تھا، بہت قریب ہو گئے ان کے۔ کل کا بدماش آج ذکر حسین سے کہاں پہنچا۔ ایک دن کوئی خبر آئی کہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا، تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، حرم میں جو ہے وہ قبر کھدوا دیتے ہیں اور جنازہ لے آنا، یہی نماز کے بعد نماز میت ہو جائے گی، پھر دفن کر دینا۔ قبر پر تیار ہو گئی، نماز جماعت ہو گئی۔ تب تک کسی نے آ کے اطلاع دی کہ وہ حضور وہ تو کچھ ایسے ہی ہو گیا تھا سکتا وقتا، وہ ہارٹ تو ان کا چل پڑا، وہ زندہ ہو گئے۔ مرحوم مرزا نے فرمایا کہ مگر قبر کو برابر مت کرو، بند مت کرو، کوئی مصلحت ہے اللہ کی۔ علی گندابی کل کا گنڈا اب جو توبہ کر چکے واقعی، وہ پیچھے سب سن رہے تھے۔ کہنے لگے تب تک صاحب گر پڑے سجدے میں اور گڑ گڑانا شروع کیا، مولا ایک قبر خالی ہوئی ہے دلوا دو مولا، ایک قبر خالی ہوئی ہے دلوا دو مولا۔ کچھ دیر تک گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے رہے، اچانک آواز بند ہو گئی۔ لوگوں نے ہلایا، علی 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 علی، تو معلوم ہوا گئے، مولا نے قبول کر لیا، قبر دے دی۔ سمجھ میں آیا؟ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ۔ بس دو جملے مصائب کے اور ختم و دعا، اللہ اکبر۔ سب چلے گئے، میرا مولا اکیلا ہے، امام تنہا ہے۔ روایت کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا،
نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، لڑتے لڑتے اللہ اکبر۔ آئیے آج اس ذوالجناح کی بات کر دیں، اس لیے کہ ہر سال تو باقاعدہ 7 محرم کو یا 10 محرم کو جلوس نکلتا تھا، 7ویں کا، عاشور کا، ذوالجناح نکلتا تھا، آپ لوگ پڑھتے تھے۔ اپنے دل کی حسرت پور نہیں ہوا نا حصہ، تو آئیے تھوڑا سا ذوالجناح کا۔ اتنا وفادار، کہتے ہیں کہ جب امام زخموں سے چور ہو گئے نا تو نقاہت آئے گی، تو کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف۔ ذوالجناح کو اتنا لحاظ تھا کہ اگر امام ادھر جھکتے تو جلدی سے وہ ادھر کی طرف ہوتا تھا، ادھر جھکنے لگتے تو جلدی سے ادھر کی طرف جھکنے لگتا تھا۔ اور جب ابھی روایت میں نے 2-3 دن پہلے پڑھی ہے کہ جب ذوالجناح کو احساس ہوا کہ یہ گر رہے ہیں تو اگلا دونوں پیر جتنا اس کے بس میں تھا اس نے آگے بڑھا دیا، اور پچھلا دونوں پیر جتنا بس میں تھا اس نے پیچھے کر کے اپنی پیٹھ نیچے کی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ زمین سے قریب ہو جائے، امام کو بلندی سے زمین پر نہ آنا پڑے۔ ایسا وفادار، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے جب گر پڑے امام حسین علیہ السلام تو یہ جو گھوڑا، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ گھوڑا امام حسین کو پیغمبر سے ملا تھا، چنانچہ اس عمر سعد نے، ملعون نے پکارا، پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ یزیدیوں نے جو ہے گھیرا کہ گھوڑے کو پکڑ لیا جائے، ہاتھ پیر چلانا شروع کیا۔ مشہور روایت ہے 40، ایک روایت میں بھی کل پرسوں دیکھا 17 بھی مان لیجئے ایک جانور کے لیے کم نہیں ہے، 17 یا 40 یزیدیوں کو ذوالجناح نے اپنے پیروں سے مارا ہے۔ اب جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کرتا کیا ہے۔ اب روایت کہتی فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، اب مجھے کیا پتا کہ اس جو ہے وہ داروگیر میں کتنی دور تک چلا گیا ہوگا دوڑتا، لیکن جیسے ہی امن کا احساس ہوا اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، پھر بھاگ کے آ گیا امام کے پاس۔ اب جانتے ہیں آگے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ آ کے اپنی پیشانی کو یا اپنی کاکل زلفوں کو امام کے خون سے رنگین کیا، اور وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا اور آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ دیکھیے ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام تو جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ 5ویں امام نے فرمایا کہ جانور کہہ کیا رہا تھا، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہنہنا رہا ہے، لیکن اپنی زبان میں وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ روایت کہتی 5ویں امام فرماتے ہیں ذوالجناح در خیمہ پہ آ کے اپنی زبان پہ کہہ رہا تھا الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیبیاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کے رو رہی ہے۔ کہتے اتنے میں 3-4 سال کی بچی آئی، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، حل سقیا بھی ام قتلت شانہ، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا باپ پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جن لوگوں نے اس آن لائن مجلس کا انعقاد کیا اللہ، اور یہ جتنے جو 4-5 لوگ شریک ہونے والے، خدا ہم سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو برلا۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے جناب سعید صاحب کے مرحومین بزرگوں کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ محترم مولانا وسیع حسن خان صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً ذکر حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب تاج ماحولی صاحب کے لیے ان کی مغفرت کا سبب بنے گا، ان کے درجات کو بلند کرے گا، اور ان کے پسماندگان یعنی جناب ڈاکٹر خورشید مہندی صاحب کے لیے، جناب ثروت ماحولی صاحب کے لیے یہ تسکین کا سبب بنے گا۔ ہم ثروت مہندی صاحب یعنی ثروت ماحولی صاحب کی جانب سے، ڈاکٹر خورشید صاحب کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص تلاوت کے فرائض انجام دیے جناب قاری ندیم نجفی صاحب نے، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جناب عروج عباس غازی پوری صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جناب سید مہندی رضا ماحولی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور بالخصوص حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ویورز انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی مجلس کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔